ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے فیوز و برکات، آپ کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے فضائل اور آپ کی ثنا و توصیف کے حوالے سے اس مہینے میں بالخصوص بیانات ہوتے ہیں، مختلف مجالس و محافل کا انعقاد ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں شمع عشق رسول فروزاں کی جاتی ہے اور اس چیز کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں، کیوں نہ کریں کہ یہ ہمارے دین کی اصل ہے اور اس محبت کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پلے سوائے محبت رسول اور اطاعت رسول کے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو سارا سال کی جب ہم کوئی قرآن کی بات کرتے ہیں، کوئی حدیث کی بات کرتے ہیں، کوئی سیرت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بال واسطہ یا بلا واسطہ تذکرہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلبی تعلق کا اعادہ، اس کا اظہار اور اس کے مختلف اظہار کے طریقے جو ہے وہ اس مہینے کے اندر اختیار کیے جاتے ہیں، اور بلا شبہ یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بے شمار فضائل و برکات کا سبب بنتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، مختلف چیزوں پر بات کرتے ہیں، تو اس کا بنیادی جو ایک عنوان ہے وہ محبت رسول ہے، جس کے بارے میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، یہاں تک کہ بنی دو انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ محبت کیا چیز ہے؟ اب یہ کوئی مادی چیز تو ہے نہیں ہے، محبت کوئی نیلی پیلی کالی
کوئی رنگ رکھنے والی یا کوئی جسم رکھنے والی چیز تو ہے نہیں. ہم یہ کہیں کہ 1 فٹ لمبی محبت ہے تو 2 فٹ لمبی محبت ہے، یا 1 کلو یا 2 کلو یا 3 کلو گرام کی محبت ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ محبت زیادہ ہے اور یہ تھوڑی ہے. یہ محبت غیر عملی چیز ہے. محبت ایک احساس کا نام ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اگرچہ یہ نظر نہیں آتی ہے لیکن سارے عوامل اس کے تابع ہوتے ہیں. جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ اس کو فالو کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی توجہ اتنی زیادہ اس کی طرف مائل رہتی ہے. ہر وقت ذہن میں اس کے وہ خیالات جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے خیالات کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس کے خیالات ہر وقت اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرے گا. تو یہ غیر عملی چیز ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو اس کے مختلف طریقے علماء نے لکھے ہیں، اور ایک طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم فرداً ہمارے گرد و نواح میں ہمارے جتنے بھی عزیز ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، فرداً ان کے بارے میں ان کو ذہن میں لا کر ان کی محبت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ایک کمپیریزن کیا جائے، اور اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ اگر اس محبت کے مقابلے میں یہ محبت آ جائے تو اب میں کس محبت کو زیادہ ترجیح دوں گا. تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی یا دنیاوی کسی رشتے کی محبت زیادہ ہے. تو ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محبت اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے. ہمارے دل میں محبت کس کی کتنی زیادہ ہے اس کی بظاہر ہمارے جوارح، ہمارے جسم، ہماری زبان، ہمارے قول و فعل سے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور ان علامات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس سے کتنی محبت ہے. تو ان علامات میں ایک علامت، جیسا کہ مختلف مواقع پر ہم مختلف چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، وہ ساری محبت کی علامات ہیں. تو ایک علامت ہے جس کو تقریباً سب محدثین نے اس پر باقاعدہ تفصیلی کلام بھی کیا ہے، اور اس پر باقاعدہ پوری کتابیں بھی لکھی ہیں، اور بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محبت رسول کی سب سے پہلی علامت اسے لکھا، کہا کہ یہ علامت جس کے اندر ہوگی تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور وہ علامت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا ہے. تو ہم کم از کم سال میں ایک مرتبہ ضرور اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس کے فضائل اتنے زیادہ آئے ہیں حدیث میں کہ جس کو ہم گن نہیں سکتے. ان گنت حدیث اس پر وارد ہوئی ہے. بلکہ یہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی ثلاث و سبعین فرقۃ کلهم فی النار الا واحدۃ. تو یعنی میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں ایک جو ہے وہ جنتی ناجی فرقہ ہوگا. فرقے سے مراد یہ کہ گروہ ہوگا. اور پوچھا گیا کہ وہ کون؟ تو فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی وہ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ، وہ جو ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے وہی ایک ناجی ہے. ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں، ادھر ادھر کے جو گروہ ہیں، فرمایا کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ جو ایک حق پر جو ایک خالصتاً جو جسے ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور سیدھا سادہ مسلمان ہوں، وہ مسلمان ہوں، کسی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا بلکہ خالصتاً اللہ اور رسول کو فالو کرتا ہے. اور میں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور ایک حدیث کے لفظ ہے اہل السنہ والجماعہ، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. تو حضرت امام زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ درود و سلام، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی فرمایا، اور یہ ایک ایسا یونیک عمل ہے کہ باقی تمام اعمال اگر ہم دیکھیں تو ان میں یہ انفرادیت نہیں ہے جو درود کے اندر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آیت درود جو مشہور آیت درود ہے، جو حصول برکت کے لیے ہر روز بھی پڑھی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بچے کو یاد ہوتی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اس میں فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم بھی درود بھیجو، علیہ، اس نبی پر، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام۔ اب یہ درود کے ساتھ جب سلام کی باری آئی تو سلام میں لفظ تسلیماً ذکر کیا۔ گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اسے ہم اپنی ٹرمز کے اندر، عربک گرامر کے اندر یوز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق جو ہے، جس فعل کو ذکر کیا جاتا ہے، اس ورب کو ذکر کیا جاتا ہے، اسی کے مصدر کو بطور منصوب ذکر کیا جاتا ہے آگے، اور اسے کہتے ہیں مفعول مطلق۔ اور اس میں ترجمہ اس کا ہم کرتے ہیں خوب یا بہت زیادہ، تو یہ اس کی ٹرانسلیشن کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا سلموا، یہ سلموا تسلیماً کا ایک امر کا صیغہ ہے۔ سلموا، سلام بھیجو، تسلیماً یعنی بہت زیادہ، خوب سلام بھیجو۔ تو یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ لیکن اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، جس میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب باقی جتنے بھی احکام ہیں، اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو فرمایا کہ اے لوگوں تم یہ کام کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ اسی طرح مختلف جو چیزیں، جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، اس میں کسی بھی حکم کے اندر یہ نہیں بیان کیا کہ اے لوگوں اللہ بھی یہ کرتا ہے، فرشتے بھی یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کرو۔ لیکن یہ درود پاک کی انفرادیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ ایک بڑی اس کے اندر منفرد ایک فضیلت ہے درود پاک کی۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب یہ مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ درود بھیجتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اور مومنین کا درود یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما اور ان پر درود بھیج۔ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ درود و سلام جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کے اندر ایسی کوئی غلطی ہو کہ ہماری نماز ضائع ہو جائے، رد ہو جائے۔ ہم حج کرتے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے، دل ڈرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رد نہ ہو جائے۔ اسی طرح باقی جتنی عبادات کرتے ہیں ہمارا دل اندر سے خائف رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میری
عبادت مردود نہ ہو جائے، رد نہ کر دی جائے۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رد ہو گئی ہے، بلکہ یہ قبول ہی قبول ہے، یہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اس کی قبولیت کی دو وجوہات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عمل رد کیسے ہوتا ہے، عمل ضائع کیسے ہوتا ہے۔ کہ میں نے عبادت کی، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ رد کر دیا گیا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن اس کا ایک بارہ ڈر ہمارے دل میں موجود ہے کہ یہ رد نہ کر دیا گیا ہو۔ تو اس کے رد ہونے کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ ریا ہوتی ہے، کسی کے لیے عمل کرنا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا۔ عبادت تو خالق ہی کی جا رہی ہے، لیکن نظر کس پر ہے؟ مخلوق کے اوپر ہے، نظر کسی اور پر ہے کہ وہ مجھے دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اب سوشل میڈیا کے اوپر جب اس کی تصویریں آتی ہیں اور اس کی خوب چرچا ہوتا ہے تو وہ دل میں خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت وصول ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اور اس پر ایک طویل بحث ہے، اس موضوع پر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ریا سے عمل رد ہو جاتا ہے۔ تو عمل رد ہونے کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ میں یعنی جو بندے کی انانیت ہے، جو غرور اور تکبر، اور جو اس کی میں یعنی اپنے لیے، اپنی واہ کے لیے، اپنے کسی ذاتی مقصد اور لالچ کے لیے جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا عمل رد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ کلاں دا تو اتر بڑا، اتنا دا پھر کٹ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھیاں باندھو تاری آگا، پھر بھی تیری بول نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں ہوگا۔ تو عمل میں کی وجہ سے رد ہوتے ہیں، جب میں آ گئی بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں درود کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ درود کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہم اے اللہ صلی علی، درود بھیج محمد پر۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ میں کو تو ہم نے رد کر دیا ہے، میں کو کیا کر دیا ہے؟ میں کو تو ہم نے پہلے ہی رد کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ درود بھیجے تو آپ کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج، وہ درود ہم نہیں بھیجتے۔ حقیقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا تو درود بھیج، اور وہ التجا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی ہو رہی تھی جب ہم نہیں تھے، جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا، ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، بلکہ یہ دنیا بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اللہ اپنے محبوب پر اس وقت بھی درود بھیج رہا ہے۔ تو جب ہم نے کہہ دیا مولا تو درود بھیج تو اس کے اندر رد کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی میں کو مائنس کر دیا کہ مولا تو درود بھیج اپنے محبوب پر۔ تو جب ہم نے کہا مولا تو درود بھیج تو وہ تو پہلے ہی اپنے محبوب کے درجات بلند کر رہا ہے اور درود بھیج رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی دعا ہے کہ جس کے اندر رد کا امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ازل سے ابد تک اپنے محبوب کے درجات بلند فرما رہا ہے۔ تو درود ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر رد کا یا اس کے اندر اس کے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ درود رد نہیں ہوتا۔ تو جب درود رد نہیں ہوتا تو اپنی دعا کو درود کے ساتھ جوڑ دو، اپنی دعا کو کیا کرو؟ درود کے ساتھ جوڑ دو، کہ جب درود قبول ہوگا تو دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ بے شرع کا ایک قانون ہے خرید و فروخت کے حوالے سے، ہم جب کوئی سودا خریدتے ہیں اور اس کی قیمت دے دیتے ہیں تو وہ سودا سارا درست ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارا ہی 100% درست ہو۔ جب ہم نے اس کی قیمت دے دی، سودا خرید لیا، اگر 5 دانے اس میں ٹھیک ہیں اور ایک اگر خراب بھی ہے، ہم نے اس کی قیمت دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا ہم نے کیا کر لیا؟ خرید لیا نا۔ تو اب اس کی صورت رد کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ یا وہ سارا واپس کر کے قیمت واپس لیں یا وہ سارا کا سارا رکھ لیں۔
تو درود قبول ہی قبول ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول کے اندر کتنی خوبصورتی ہے. کہتے ہیں کہ ہماری دعا کے اندر کوئی نقص ہو سکتا ہے، ہماری عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ درود قبول ہی قبول ہے تو جب درود شرف قبولیت پائے گا تو ہمارا ناقص عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا درود کی وسیلے سے. شہد کی مکھی سے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ اس نے کہا میں مختلف پھولوں کے رس چوستی ہوں اور پھر آ کر ہم اس کو چھتے میں ڈال دیتی ہیں، یہی شہد ہے. ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، لیکن شہد بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے رب نے یہ سکھا دیا ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتی ہیں، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی سارے راستے آپ پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہیں. تو ہم بھی اگر درود و سلام کی کثرت کریں گے تو ہماری پھیکی عبادتوں میں جس کے اندر کوئی نہ کوئی ریا کی کڑواہٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی غرور تکبر کی، کوئی حب جاہ کی، کوئی حب مدح کی کڑواہٹ اگر پیدا ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کمی بیشی 19-20 اگر رہ گیا ہے تو درود کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی جب مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، میرا امتی مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 1000 مرتبہ روز درود پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے بھائی تم کتنا مجھ پر درود پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے باقی دیگر وظائف وغیرہ کرتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ اچھا کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں تو آپ کے لیے اور بہتر ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنے 2 حصوں میں درود پڑھوں اور باقی 2 حصے دیگر وظائف وغیرہ کروں تو ارشاد فرمایا یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھیں تو آپ کے لیے اور اچھا ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 حصے آپ پر درود پڑھوں اور ایک حصہ باقی وظائف وغیرہ کر لیا کروں، ارشاد فرمایا یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھیں تو اور اچھا ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا بھی ٹائم ملے میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ درود آپ کو دنیا و آخرت میں کفایت کرے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. درود ایک ایسا عمل ہے جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے. درود پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے، درود پڑھنے سے من پاک ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، بندے کی روح اجلی اور نفیس ہو جاتی ہے، اور روح کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہر مسلمان کا ہے تو صحیح لیکن اس کے اوپر کچھ گرد آ جاتی ہے، لیکن درود پاک کے کثرت کی وجہ سے وہ تعلق اتنا واضح اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے، اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ایسا فیض ملتا ہے کہ پھر بندے کا کردار بھی درست ہو جاتا ہے، بندے کا عمل بھی درست ہو جاتا ہے. اچھا درود پاک پڑھنے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں، آپ کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں آپ کو بہت زیادہ اس پر ملیں گے. ایک مسجد کے اندر ہماری اپنی ایک مسجد ہے، میرے والد صاحب وہاں پر امام ہے، وہاں میں نے کچھ عرصہ چنا پڑھایا. ان کو میں نے کہا آپ اس طرح کریں، آپ سب درود پاک پڑھا کریں اور امام صاحب کو لکھوا دیا کریں کہ ہم نے اتنا درود پاک پڑھا ہے.
اور جب 1 کروڑ مرتبہ درود ہو جائے نا تو ہم سب مل کر سارے لوگوں کے لیے دعا کر لیا کریں. اچھا، یہ کروڑ کا حصہ میرے ذہن میں اس وجہ سے آیا، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ جنہوں نے جواب دیا، میں نے گن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور عشق کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں تو غنی از ہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناپذیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. یعنی علامہ اقبال کے عشق کا بہت بلند مقام تھا. کہتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، قیامت کے روز اگر میرا حساب ناگزیر ہو گیا ہے، یعنی تو نے میرا حساب لینا ہی لینا ہے، تو میری اتنی گزارش مان لے کہ میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا. تو یہ عشق ہے. پوچھا تو کہا میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک. اچھا، تم لوگوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، 1 کروڑ مرتبہ مکمل کیا، دعا کی، 2 کروڑ مکمل کیا، دعا کی، 3 کروڑ مکمل کیا، دعا کی. تو میں ابھی پچھلے دنوں گیا تو میں نے کہا آپ درود پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. میں نے کہا کتنا پڑھ لیا؟ کہتے ہیں 6 ارب مرتبہ درود پاک پڑھ لیا ہے. پھر مجھے بھی چسکا پڑ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو وہ ثواب جاریہ ہے کہ جو جس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کا عجب تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو ہم نے بھی یہ کہا کہ جب بھی جہاں کہیں بھی بیان ہوتا ہے وہاں لوگوں کو یہ ترغیب دلائی جائے یار محبوب پر درود پاک کو کم از کم پابندی کے ساتھ پڑھو. علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ 313 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ جو روز گن کا درود پڑھتا ہے، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھتا ہوگا. اور ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے ایسے آئیں گے جن کو کثرت درود کی وجہ سے میں پہچان جاؤں گا. تو کیا خیال ہے ہمیں درود پڑھنا چاہیے؟ سب حضرات نیت کریں گے انشاءاللہ ہم روزانہ گن کر کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھیں گے. اس کے بعد زیادہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائیں. آمین بجاہ نبی الامین. تمام حضرات اپنی صفوں کو سیدھا درست کریں گے. درود پاک کوئی بھی ہوا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی